تو فلاسفیکل گیپ ان اسلامک ورلڈ، اسلام کے اندر نہیں، اسلامک ورلڈ کے اندر فلاسفیکل گیپ جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں، اسلامک ورلڈ کے اندر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور ایک پولیٹیکل اسٹرکچر کے حساب سے دنیا میں پھیلا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر کھڑا ہوا اور یہ جو پولیٹیکل ایکسپینسن ہوا، یہ پولیٹیکل اسٹرکچر یا پولیٹیکل ایکسپینسن ایک فلاسفی کے بعد شروع ہوا، ایک فلاسفی کے بیس پہ شروع ہوا، جو کہ وقت کے ساتھ اپنی اس روحانیت کو چھوڑ گیا. یہ کیسے آپ کو چیز بتاؤں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا یا اسلام کے بارے میں پریچنگ جو شروع کیا وہ ایک انوبھو کے دوارا کیا. ان کو ایک احساس ہوا غار ہیرا میں، غار ہیرا نامک ایک گفا میں ان کو احساس ہوا یا ان کے اندر کرونا اتری یا اللہ کا سندیش آیا، تو ان کے اندر ایک سمجھداری اتری، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنے وقت کے حساب سے، اپنے سمجھداری کے حساب سے اس وقت کی سبھی گھٹناؤں کے بارے میں اپنی رائے دیا یا لوگوں کو سمجھایا یا لوگوں کو کس طریقے سے وہ کس گھٹنا کو لے کر ریئیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا. مگر ان کے جانے کے بعد یہ جو پولیٹیکل اسٹرکچر کھڑا ہوا وہ انہی لائف ایکسپیرینس کے اندر ہی سمٹ کر رہ گیا. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پانے کے بعد وہ لگ بھگ دنیا میں 20 یا 23 سال رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 20 اور 23 سال کے بارے میں جو کے اندر جو بھی گھٹنائیں ہوئی مکہ میں یا مدینہ میں یا اس بیچ کے دوران جو گھٹنائیں ہوئی، یا کوئی ٹریٹی ہوا یا کوئی لڑائی ہوئی یا کوئی سمجھوتا ہوا، اسی کے بارے میں حدیث میں بیان ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی ساری گھٹنائیں آپ سمجھیے ایک منوشیہ یا ایک آدمی کے لائف سپین میں کتنی ساری گھٹنائیں ہو سکتی ہیں. کیا وہ دنیا میں ساری جتنی گھٹنائیں ہونے والی ہیں یا ہو گئی ہیں وہ ساری گھٹنائیں اس 20 سال یا 23 سال میں ہو سکتی ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتی نا. لیکن حدیث جو ہے وہ 20 یا 23 سال کے بارے میں ورنن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی 20-23 سال یا 63 سال مان لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لائف سپین پکڑ لیجئے آپ، وہ جو 63 سال ہے وہ اسی 63 سال میں پورا یونیورس سما سکتا ہے کیا؟ پوری دنیا میں جتنی بھی گھٹنائیں ہونے والی ہے یا ہو گئی ہیں وہ سما سکتی ہے کیا؟ نہیں نا. جو سچویشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم میں ہوا تھا وہی سچویشن ان کے جانے کے بعد ہر جگہ ہوگا کیا؟ جیسے میں ایک ٹریٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، صلح حدیبیہ ہے، ٹھیک ہے نا. یا بہت سارے صلح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم میں ہوا، سعودی عربیہ میں ہوا، مکہ میں ہوا، ٹھیک ہے نا. سیم چیز کیا وہ بھارت میں بھی ہوگا؟ سیم سچویشن کیا بھارت میں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یا سیم سچویشن سیم بخارا میں بھی لاگو کیا جا سکتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ نیشنز میں بھی لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیم سچویشن ہوگا؟ وہاں کوئی بھی سچویشن ہوگی تو وہ اس کے لیے آپ کی اپنا وویک ہونا چاہیے نا، آپ کی اپنی ایک جانکاری ہونی چاہیے، آپ کے اندر آپ کی اپنی کرونا ہونی چاہیے. اب اس چیز کو کوئی بھی ایک گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ حدیث سے جوڑ کر اس چیز سے ایک ڈیسیجن پیدا کر رہے ہیں. اس میں آپ کا اپنا کوئی بھی لین دین نہیں ہے یا آپ کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ڈیسیجن کے بارے میں یا اس گھٹنا کے بارے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لائف سپین میں جو گھٹنا جیسی ہوئی اس کو اس حساب سے یا اپنے دیا بھاؤ سے یا چھما بھاؤ سے یا اپنے کروز سے اس کو ٹھیک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ 1400 سال بعد جو یہاں ایک گھٹنا ہو رہی ہے، وہاں کی سچویشن 100% سیم ہو یہ ضروری نہیں ہے. کچھ نہ کچھ غلط ہوگی، 50% ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سپین کے گھٹنا سے ملتا جلتا ہو، لیکن 50% تو
نہیں مل رہا ہے نا. جو 50% نہیں مل رہا ہے سیم سچویشن سے, تو ڈیسیجن کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسپین سے ہی اٹھا کے اس ڈیسیجن کو یہاں پہ لا دیا گیا ہے؟ شاید نہ سمجھ میں آئے. میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اسلامک ورلڈ تتکالین پرستھتی میں پھنسا ہوا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سپین میں ہوا, اسی لائف سپین, اسی گھٹنا, اسی ڈیسیجن, اسی ریزلٹ کو اٹھا کے وہ اب تک امپلیمنٹ کرتا آ رہا ہے. اس کے اپنی کوئی وویک نہیں ہے, اپنا کوئی کیا بولتے ہیں, اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس وجہ سے اسلامک ورلڈ کھوکھلا ہو گیا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے اندر اپنی کوئی گہرائی نہیں رہی ہے. اس نے تو فزیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا نہیں. 90% اسلامک ورلڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسپین کے بارے میں جانتا نہیں ہے, حدیث کے بارے میں پڑھتا نہیں ہے, قرآن شریف کو وہ سمجھتا نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ روحانیت تو رہے گی نہیں. اور جہاں روحانیت آنی چاہیے وہاں پہ بدعت ہے. بدعت کا تمغہ لگا دیا گیا ہے, یا ایک اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اسٹینڈرڈ کے باہر آپ نہیں سوچ سکتے. آپ کو اس اسٹینڈرڈ کے اندر سوچنا ہوگا. جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی تو کسی چیز کے بارے میں ڈیسیجن صحیح سے کہاں سے آئے گا؟ اسلامک ورلڈ ایک ڈائلیما میں ہے, ایک سرفیس ریلیجن ہے. وہ سرفیس پہ ہے, صرف پریکٹسز پہ ہے, اس کے اندر اپنی روحانیت نہیں ہے. اس روحانیت کو لانے کے لیے صوفیوں نے جب کوشش کیا, یا صوفیوں نے تیاری کی, یا صوفیوں نے سکھایا, تو صوفیوں کو بہشکار کیا گیا ہے نا. تو پھر یہ جو اسلامک ورلڈ ہے, یا اسلامک جو سوسائٹی ہے, اس کے اندر کوئی فلاسفیکل ڈیپتھ نہیں ہے, اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے اندر تھی, یا اس وقت کے لوگوں کے اندر تھی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے اپنی روحانیت کو پاک کیے تھے, یا اپنے اندر وہ روحانیت ڈالے تھے, وہ کرونا یا وہ انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر وہ پیدا کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے, یا ان کے لائف سپین کو سمجھتے ہوئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو 1400 سال کا گیپ ہوا ہے, اس گیپ کے اندر کسی نے بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اسلامک ورلڈ کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کی. اس کو ہمیشہ وہ 60 سال یا 63 سال یا 23 سال کے لائف سپین اور اسی گھٹنا کے آدھار پر ہی اپنا ڈیسیجن, اپنا انڈرسٹینڈنگ بتانے کے لیے بادھیہ کیا ہے. تو اسلامک ورلڈ کے اندر اپنا ڈیپتھ, اپنا فلسفی, اپنی کرونا رہی ہی نہیں, جس وجہ سے یہ جو سماج ہے, یہ سوسائٹی جو ہے, یہ تھوتھلا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.